ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، کعبہ مقدسہ کی تعمیر کا وقت چل رہا ہے۔ کفار و مشرکین نے کعبہ مقدسہ تو تعمیر کر دیا، مگر حجر اسود نصب کرنے کی، حجر اسود فٹ کرنے کی بات آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اگرچہ وہ لوگ کفار و مشرکین تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر حجر اسود کی عظمت جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، یعنی حجر اسود کو بہت مقدس مانتے تھے وہ لوگ، اور اس سے برکتیں بھی حاصل کرتے تھے اپنے اعتبار سے، ایمان وغیرہ ان کا نہیں تھا۔ اب بہت سارے قبیلے تھے، تو آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ کیا کیا جائے، حجر اسود کون نصب کرے۔ بہت سارے قبیلے تھے، اب مشورے میں بات جو ہے وہ بگڑ گئی، بننے کے بجائے بگڑ گئی۔ کوئی کہنے لگا ہمارا قبیلہ معزز ہے، ہم یہ کام کریں گے، کوئی کہنے لگا ہم معزز ہیں، ہم شرافت والے، ہم یہ کام کریں گے، کسی نے کہا ہم کام کریں گے، کسی نے کہا ہم کام کریں گے، یہاں تک کہ بات جو ہے وہ جھگڑے پہ پہنچی، جھگڑے سے لڑائی پہ پہنچ گئی۔ جھگڑے میں ہوتا ہے کہ بات چیت کا جھگڑا ہے، وہ زور سے بول رہا ہے، یہ زور سے بول رہا ہے، وہ زور سے بول رہا ہے، یہ زور سے بول رہا ہے، لیکن جب بہت زیادہ گرما گرمی ہو جاتی ہے تو پھر ہاتھا پائی کی بات آ جاتی ہے، اور اگر انسان بہت زیادہ جلال میں آ جاتا ہے تو پھر ہاتھا پائی سے بھی آگے بڑھ کر کے جان سے ختم کرنے کی بات بھی آ جاتی ہے، جان سے ختم کرنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہوا، لڑائی، بہت سارے قبیلے تھے، کسی نے کہا ہم کریں گے، کسی نے کہا ہم کریں گے، یہاں تک کہ تلواریں نکل گئی اور خون کی ندیاں بہنے والی تھی، یہ سمجھ لیجیے کہ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا چلو ایک آخری بات آزما کر کے دیکھ لیتے، کل جو بندہ کعبہ مقدسہ میں سب سے پہلے آئے گا وہی بندہ یہ کام کرے گا۔ اب دوسرا دن ہوا، اتفاق سے ایک عظیم شخصیت، عظیم ہستی وہ تشریف لائے، لوگوں نے جیسے ہی انہیں دیکھا برملا پکارا، امین آ گئے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ جیسے ہی انہیں دیکھا برملا پکارا کہ امین آ گئے، یعنی اب شک و شبہے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ جو ہستی ہے، یہ ذات ہے، یہ شخصیت ہے، پورے مکے کے اندر امانت کے اندر، دیانت کے اندر، صداقت کے اندر، سچائی کے اندر یہ عظیم شخصیت جو ہے وہ مشہور ہے۔ اب جسے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کا تجربہ بھی ہوگا کہ اگر کسی بندے کو سارے لوگ صحیح مانتے ہیں تو اس پر لوگ اعتماد بھی اتنا ہی کرتے ہیں۔ جیسے ایک مثال کے طور پر اگر ایک مسجد کے امام کی مثال لے لیں تو پورے لوگوں کی بات نہیں کرتا، مقتدی میں بھی پھر کس میں ہو جاتی ہے، کچھ لوگ امام کے دشمن ہیں، کچھ لوگ امام کے موافق ہیں، کچھ لوگ آدھے آدھے ہیں، لیکن تقریباً میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ 40% لوگ تو ایسے ہوں گے جو امام کے اوپر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ ہاں، وہ 60 لوگوں میں سے پھر آپ الگ الگ کر دیں، 20 بھائی دشمنی بھی نبھانی ہے، ایک طریقے سے دل کی بھڑاس بھی نکالنی ہے، دشمنی نبھانی ہے، امام صاحب جو حق بولیں گے اس کو برداشت نہیں کرنا ہے، وہ الگ کیٹیگری ایک چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن 40% لوگ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ آنکھ بند کر کے امام کے اوپر بھروسہ کر لیں گے، یقیناً کر لیں گے۔ تو عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ اس زمانے میں امین کے نام سے، صادق کے نام سے ایک عظیم شخصیت، میں ابھی نام لوں گا، ہمیں درود بھی پڑھنا ہے، تو وہ ذات، وہ شخصیت مشہور تھی۔ لوگوں نے جو ہی دیکھا، زیارت کی، سارے لوگوں نے کہا امین آ گئے، امین آ گئے، یعنی اب یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مان لیں گے۔ اب وہ ذات، وہ شخصیت وہ تشریف لائے اور یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر کو لیا اور اس میں حجر اسود
جو پتھر تھا اسے رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ تم اس کا کونا پکڑو. اس طرح مطلب جیسے چادر چورس ہوتی ہے تو ایک سردار سے کہا تم یہاں سے پکڑو، تم یہاں سے پکڑو، تم یہاں سے پکڑو. جتنے بھی سردار تھے ہر سردار کے ہاتھ میں ایک ایک کونا یا ایک ایک حصہ اس کا دے دیا. اب وہ لوگ اٹھا کر کے جہاں پر آج حجر اسود ہے اس کے قریب لائے. پھر اس ذات، اس شخصیت نے حجر اسود کو اپنے مقدس مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر کے کعبہ مقدسہ میں نصب کر دیا، فٹ کر دیا. آج بھی حجر اسود وہیں پر ہے. آپ دیکھیں کہ اس فیصلے کی بنیاد پر سارے لوگ راضی بھی ہو گئے، خون خرابہ بھی نہیں ہوا، خون ریزی وغیرہ، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، فساد، فتنہ، اختلافات کی بات بھی نہیں آئی. اب یہ جو فیصلہ فرمانے والے جو تھے وہ کون تھے؟ یہ جو صادق تھے، امین تھے، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی ذات کریمہ تھے. آپ دیکھیں یہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، ہمارے حضور کی شان کو لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارے حضور کی شان یہ جو جتنا گھٹائے گا ہمارے نبی کی شان اتنی بلند و بالا ہوگی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اے محبوب جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. اب اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی؟ لا الہ الا اللہ. اتنے پر کلمہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ آگے جو جملہ ہے وہ اگر نہیں بولیں گے سینٹنس مکمل نہیں ہوگا، کلمہ مکمل نہیں ہوگا. تو اس طرح اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بڑھایا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مضمون ہے، موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جوانی کی قدر کرے اور جوانی میں نیک بنے. یہ نہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو گیا اب اس نے مسجد کا کونا پکڑ لیا اور مسجد میں اللہ اللہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، متنفر نہ ہو، آپ ناراض نہ ہو، نفرت نہ کرے. لیکن اصل جو عبادت کا وقت ہے، اصل جو سدھرنے کا وقت ہے، اصل جو اصلاح کا وقت ہے وہ جوانی کا وقت ہے. حضور مفتی اعظم ہند کا ایک شعر بھی ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. جو کچھ کرنا ہو ابھی کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. یعنی جوانی میں جو بندہ عبادت کر لے، جو اس نے عمل کر لیا، اس میں چستی رہتی ہے اور اس میں بندہ دل سے شریک ہوتا ہے. لیکن جب بڑھاپا ہوتا ہے تو پھر ایک مجبوری آ جاتی ہے. میں سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، نیت کا فرق ہو جاتا ہے. ایک مجبوری آ جاتی ہے کہ اب کچھ کام نہیں ہے، نیند جو ہے وہ بھی مکمل آتی نہیں ہے اور کوئی کام وغیرہ نہیں ہے تو اب مسجد کا کونا ہم نے پکڑ لیا. تو اس میں ثواب تو ہے، ایسا نہیں کہ ثواب میں، لیکن اصل جو ہے وہ جوانی کی عبادت. در جوانی توبہ کردن پیغمبر شیو پیغمبریست، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. اب یہ جو حدیث پاک واقعہ میں نے آپ کو بتایا کعبہ مقدسہ کے اندر حجر اسود نصب کرنے کا، پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں. آج کی جو حدیث پاک ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وہ 4 چیزیں جو ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. صرف ایک چیز اگر ہم لے لیں تو اس پہ بھی کئی گھنٹے اگر ہم بولے تو بھی یہ ٹاپک، یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ یہ اس کا مواد، اس کے مضمون جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یعنی موقع ہے، فائدہ اٹھا لو. وہ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آپ اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہمارے بہت سارے بھائی آج قبر میں سوئے ہیں، جوانی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. بس ان کا صرف ایک کہنا تھا، بہت ہلکی بات تھی ان کی، بس یہی کہنا تھا کہ میں کل سے نماز شروع کر دوں گا. ان کا یہی کہنا تھا میں کل سے سدھر جاؤں. ان کا یہی کہنا تھا کہ میں کل سے اپنے آپ کی اصلاح کر لوں گا.
لیکن موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، موت جو ہے اپنے وقت پر آئی، اور کل تو ان کا موت نے دکھایا بھی نہیں۔ ہمارے حضور کی حدیث پاک ہے کہ انسان اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے، یعنی نیکیوں کی شروعات، اصلاح جو ہے اپنے آپ کی، اپنے نفس کی جوانی سے کرے، اور ایسا کردار پیش کرے جو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے پیش فرمایا، انسان وہ کردار پیش کرے۔ ابھی یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا یہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 35 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 35 سال۔ آپ نے اعلان نبوت کون سے سال میں فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ یعنی کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے اعلان نبوت کے بعد آپ کو صادق ہونے کا لقب ملا ہو، امین ہونے کا لقب ملا ہو، لیکن ہمارے حضور کی شان تو یہ ہے کہ جب آپ 7، 8، 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے، لوگوں میں آپ کی امانت داری، دیانت داری، صداقت اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ لوگوں نے آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے۔ یہ بچپن ہمارے حضور کی سیرت والا ہمارے سامنے، یعنی ہمارے حضور کی قرآن مقدس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر کوئی کسی کا بچہ 10 سال کا ہے تو 10 سال کے بچے کو ہمارے حضور جب 10 سال کے تھے وہ ساری باتیں سکھائے کہ ہمارے حضور نے 10 سال میں یہ کیا، 8 سال کے تھے جب یہ کیا۔ کسی کا بیٹا اگر 15 سال کا ہے، باپ کی ماں کی ذمہ داری ہے ہمارے حضور کی سیرت پڑھ کر کے اسے سنائے۔ کسی کا بیٹا 20 سال کا ہے، اب تو خود بھی سمجھتا ہے، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، وہ خود بھی ہمارے حضور کی سیرت کو سنے، دوسری جگہ کسی سے پوچھے یا خود پڑھے یا درس وغیرہ میں بیٹھے یا بیانات وغیرہ میں بیٹھے، لیکن جو ہمارے حضور کی سیرت ہے اسے سمجھے، پڑھے، اس کا علم حاصل کریں اور پریکٹیکلی عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے حضور کی سیرت زندگی کے شعبے کا ہر بندہ، چاہے اس کی عمر 10 سال ہو، 20 سال ہو، 25 سال ہو، 30 سال ہو، 35 سال ہو، 40 سال ہو، کتنے بھی سال کا ہو بندہ، ہر زندگی کے ہر اسٹیپ جسے کہہ سکتے، ہر موڑ، ہر مرحلے کے لیے، ہر منزل کے لیے ہمارے حضور کی سیرت جو ہے وہ اس کے لیے نمونہ عمل ہے، رہنمائی کرتی ہے اور اس کے لیے رہبری کا کام کرتی ہے۔ یہ جو کام آپ نے 35 سال کی عمر میں فرمایا اعلان نبوت سے پہلے۔ آج کل جوانی کا اطلاق جو ہے وہ کتنے پر ہوتا ہے؟ انسان جب 20 سال کا ہوتا ہے، 18-20 سال کا، تو اس وقت سے لے کر کے 40 سال تک اسے نوجوان مانا جاتا ہے۔ یقیناً اس کے اعضاء میں، اس کے پارٹس آف باڈی ہے، ان میں طاقت بھی رہتی ہے، چستی رہتی ہے، توانائی رہتی ہے، اور وہ کوئی بھی کام پھرتی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ لیکن جب 40 سے جیسے ہی آگے گیا، 42، 43، 44، اس طریقے سے جب وہ 42، 43، 44، 45، 46، اس طریقے سے جب اتنے سال کی عمر کا جب وہ بندہ ہوتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کام، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مشقت، وہ بندگی جو پہلے کر سکتا تھا اب وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ بندہ افسوس کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کاش کہ میں نے جوانی کے اندر عبادت کر لی ہوتی۔ اسی بندے کو آگاہ کرتے ہوئے ہمارے حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی موقع تمہارے پاس ہے تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، آج ہی اللہ کے نیک بندہ بننے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ پھر تم بوڑھے ہو گئے اب تم افسوس کرو، اب افسوس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ، کوئی حاصل اب بندے کے پاس نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ آج کل آپ دیکھیں نوجوان جو ہوتا ہے تو ہمارے یہاں نوجوانی کا تصور یہ ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر مشغول رہتا ہے، رات بھر جاگنا، 4 بجے سونا، نماز فجر کو چھوڑ دینا، پھر دوپہر میں
12-1 بجے تک سوتے رہنا، اٹھ کر کے پھر ناشتہ کرنا، اور پھر مارکیٹ اگر ذمہ داری ہے تو وہاں جانا، پھر اس کے بعد مطلب کھانے وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں کیونکہ ناشتہ اتنا فل ہو گیا، یا اگر بھوک لگی تو شام میں کھا لیا، رات کا جو کھانا ہے وہ 11 بجے، پھر وہ جگنا، یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ تکلیف کی بات یہ ہے، جتنے بھی آپ صرف صورت کی بات کریں، ہمارے نوجوانوں کو اتنا مطلب ہماری پوری قوم کی بات کریں، لوگوں نے غیروں نے اتنا غلط استعمال کیا ہے ہمارے نوجوانوں کا، ہماری قوم کا، کہ جتنے بھی کھانے پینے کے ایریے ہیں، اب دیکھیں صورت کی بات کریں، یہاں تو سمجھو رمضان میں لگتا ہے اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں، راندیر کا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ جھانپا بازار دیکھیں، آپ چوک بازار دیکھیں، آپ جتنے بھی کھانے پینے کے ایریے، چوک بازار ہے، جھانپا بازار، اس طرح 2-4 اور بھی ایریے، آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ کیا یہ غیروں کے ہیں یا مسلمانوں کے؟ آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ یقیناً یہ مسلمانوں کے۔ اور آپ وہاں کبھی تشریف لے جائیں، دیکھیں تو آپ کو کون نظر آئے؟ اکثر ہماری قوم کے نوجوان ہی آپ کو نظر آئے، کوئی یہ کھا رہا ہے، کوئی وہ کھا رہا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، بس 1-1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر آپ خلیل ہوٹل پہ چلے جائیں، وہاں آپ کو اکثر و بیشتر لینگویج سے تو آپ پہچان لیں گے کہ اپنا یا پرایا، اپنا ہے یا غیر ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا نوجوان ہی ہے۔ یعنی ان غیروں نے ایک تو رات بھر جو ہوٹل وغیرہ چلتے ہیں ان پہ کس کو لگایا؟ مسلمانوں کو لگایا، ہماری قوم کے افراد کو لگایا، اور ان مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی کس کی ہو رہی؟ ان کی نہیں ہو رہی، ہماری قوم کی ہو رہی۔ یہ جو نوجوان ہماری قوم کا اصل سرمایہ ہے، ہماری قوم کی قیمتی جواہر اور موتی، ظاہر سی بات ہے رات بھر جاگیں گے، دوسرے دن اسکول تو جانا نہیں۔ اب دیکھیے ہم تعلیمی اعتبار سے بھی اتنے پیچھے، ہم کہتے ہیں ہمیں ریزرویشن نہیں ملتا۔ ہاں بھائی، ہماری جانب سے ہے اعتراض کہ بھائی ہمیں ریزرویشن برابر نہیں ملتا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی بھی اب بات کریں، ایک سروے کے مطابق، ایک خبر ہے، نیوز کی ایک رپورٹ ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہماری جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہماری جو تعداد ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی بات، ہم مطلب پھر بعد میں تان و تشنی کرتے روتے کہ ہمیں ریزرویشن نہیں ملتا۔ ارے بھائی تم پڑھتے لکھتے کہاں ہو؟ تم پرائیویٹ، اگر تمہیں پڑھائی لکھائی کا اتنا ہی شوق ہے تو تم پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی کارکردگی دکھاتے، اپنا جو کچھ بھی محنت کا پھل ہے وہ دکھاتے، تو سامنے والا خود تمہاری صلاحیت، ایبیلٹی، لیاقت دیکھ کر کے تمہیں خود جاب پر رکھتا یا کچھ بھی تمہارے فائدے کا کام کرتا۔ لیکن تم نے خود اپنے آپ کو اتنا ناکارہ بنا دیا، دیر تک جاگنا، نہ پڑھائی نہ لکھائی۔ آگے جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے کہا بیٹا اب تجھے کمانا پڑے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ہنر تو کوئی آتا نہیں، نہ پڑھائی لکھائی، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، سیدھا گیا رکشہ وغیرہ اس نے خریدی اور رکشہ کے کام۔ اب دیکھیے اکثر نوجوان آپ کو رکشہ والے نظر آئیں، اور اکثر ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے، اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اکثر وہ ہمارے سنی حضرات ہی ہوں گے۔ یعنی مسلمان، اگر آپ برائے نام بھی جو لوگ ہیں مسلمان، جن کے اوپر مسلمان ہونے کا اطلاق برائے نام ہوتا ہے، پوری قوم کی اگر آپ بات کریں، ان میں بھی کئی طبقے ہیں، جو اہل سنت و جماعت ہے، جو نجات والا ہے، جو انشاءاللہ حضور کے صدقے میں جنت میں جائے گا۔ سب سے زیادہ آپ یہ تکلیف کی بات ہے، ہمارے لیے بالکل تکلیف کی بات ہے، اذیت کی بات ہے، دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے، سب سے زیادہ جہالت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے طبقے میں۔ یہ تکلیف کی بات ہے لیکن حقیقت ہے، آپ کو اسے جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ تو ہمیں ہمارے حضور کی سیرت سامنے رکھیں، رات میں جلدی سو جائے، صبح جلدی اٹھیں، جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کریں، جو ذمہ داری ہے اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہماری قوم کی یہ فکر بھی، یہ سوچ بھی بن گئی ہے کہ نوکری میں کوئی مطلب نہیں، پڑھ لکھ کر کے بھی کسی کی جاب ہی کرنی پڑتی ہے، کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ ہماری قوم کی یہی سوچ ہوگا۔ ہاں بھائی آپ بہت بڑے بزنس مین بن گئے، بہت بڑے تجارت کے آپ مطلب سمجھ لیجئے تجارت میں آپ کا نام ہے، لیکن کسی کی نوکری آپ کریں گے، آپ اگر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جا کر کے اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو ہماری قوم کا نام بلند ہوگا، ہماری قوم میں اچھے انجینئر، ہماری قوم میں اچھے ڈاکٹرز وغیرہ جب نکلیں گے، ہماری قوم کا نام روشن ہوگا۔ آپ دیکھیں یار، سب سے بچھڑی ہوئی، سب سے کم تعلیم یافتہ، اور جس قوم میں سب سے کم ایجوکیٹڈ لوگ اگر وہ پائے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، سروے کر لیں، کسی سے پوچھ لیں، تو وہ کون سی قوم نظر آئے؟ سب سے پہلے مسلمانوں ہی کا نام سر فہرست نظر آئے۔ تو خدا را ہمیں ہمارے حضور کی سیرت سامنے رکھنی ہے، چاہے وہ عبادت کے اعتبار سے ہو، ہم عبادت اللہ کی کریں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، گھریلو اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو،
ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، یہ نہیں کہ ارے بڑھاپے میں ہم اصلاح کر لیں گے، بڑھاپے میں یہ کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ یہی سوچتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور ان کی جو وقت، ان کی موت کا جو وقت تھا وہ آ گیا۔ آج وہ قبر کے نیچے مزے کی نیند لے کر کے سو رہے، آپ یہ کہہ لیجئے کیوں؟ کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے اصلاح کر لیں گے۔ تو یہ جوانی انسان کو اگر ملی ہے، یا عمر کا کوئی بھی مرحلہ ہو، انسان یہ نہ سوچے کہ ابھی تو میرے پاس بہت دن ہے، میں 60 سال کا ہوں گا، نہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کا بہترین وقت کون سا ہے؟ کیا پوچھا حضرت علی سے؟ عبادت کا بہترین وقت کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ موت سے ایک دن پہلا جو ہوتا ہے، یعنی موت سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے وہ عبادت کے لیے بہترین دن ہے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، تو حضرت علی نے فرمایا اپنی زندگی کا ہر دن موت کا، یعنی زندگی کا آخری دن سمجھو۔ یعنی آخری دن جب بندہ سمجھے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ سے ڈرے گا، اس کے عذاب سے ڈرے گا، وعیدوں سے ڈرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ تو میری گزارش اور بخاری شریف کی حدیث کا یہی پیغام ہے کہ انسان اپنے وقت کو غنیمت جانے، آج کے کام کو کل کے اوپر نہ ٹالے۔ جو کام اسے کرنا ہے عبادت کے تعلق سے، ریاضت کے تعلق سے، اصلاح کے تعلق سے، چاہے اپنی اصلاح ہو، گھر والوں کی اصلاح ہو۔ ہوتا ہے نا ماں باپ یہ سوچتے کہ ابھی تو میرا بیٹا جوان ہے، ذرا اور آگے عمر میں جائے گا، تھوڑا سا بڑا ہوگا، خود اس کو سمجھ آ جائے۔ سمجھ آئے گی نہیں، بلکہ آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ اور خدا نہ خواستہ یہ بندہ اگر ایسے ہی رہا، بگڑا ہوا، اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، ماں باپ سے پوچھا جائے۔ آج کل آج کل کا جو دور ہے، کیا کہیں اسے، انسان اتنا بگڑ گیا، اتنا خراب ہو گیا انسان، کہ اگر جیسے کہیں رشتہ ہوا اس کے بیٹے کا، بیٹی کا، تو ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ماں باپ خود اسے موبائل دے کر کے کہتے بیٹا ذرا بات کر لے، چاہے وہ بیٹی کا باپ ہو، چاہے بیٹے کا باپ ہو، چاہے بیٹی کی ماں ہو، بیٹے کی ماں ہو، سامنے سے اس کو باقاعدہ موبائل دیا جاتا ہے کہ بیٹا لو بات کر لو۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باتوں کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو شادی کے بعد ہونے تھے وہ شادی کے پہلے ان کی شروعات ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہم نے کہیں پر پڑھا تھا یا سنا تھا کہ شادی سے پہلے ہی 2 مہینے کی امید قائم ہو گئی، گھر والوں کو ڈر لاحق ہوا اور فٹافٹ ان لوگوں کی جلدی شادی کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزوں کے اندر ماں باپ کا بھی غلط کردار رہتا ہے۔ سب سے بہترین اور پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، باپ کی گود ہے۔ ان دونوں کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کرے، اپنے بچوں کو سنوارے، سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ذمہ داری عالم صاحب کی، امام صاحب کی نہیں، بلکہ پہلی ذمہ داری، پہلی درسگاہ، پہلی یونیورسٹی، پہلی کالج، پہلی اسکول آپ کے لئے، پہلا مدرسہ کے لئے یہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، باپ کی گود ہوا کرتی ہے۔ آپ وہیں سے شروعات کریں گے۔ بچپن سے آپ اپنے بچے کے ذہن میں اللہ و رسول کی تعریف، اللہ و رسول کی باتیں اگر ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آگے جا کر کے اس کی زبان سے وہی باتیں نکلے گی جو اللہ و رسول کے فرامین۔ لیکن اگر بچپن ہی سے اس کے ذہن کے اندر گندا پیٹرول گیا، غلط باتیں گئی، بری باتیں گئی، آگے جا کر کے بھی وہ گندا ہی بنے گا، اس کی زبان سے گندا ہی نکلے گا، گندگی ہی نکلے گی۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں ہم سے جو بھی غلطی، لغزش، خطا، خامی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے مجھ سے معاف فرما، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ مولا اس حدیث پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا عز و جل ہمارے بھائی یہاں پر انہوں نے شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ اے مولا عز و جل ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ مولا ہر سال ہم تمام لوگوں کو، ہمارے جتنے بھائی حاضر ہیں، انہیں پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔